تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حامدا لله العظيم ومصليا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس صدق اللہ العظیم۔ عرض وطن کے پاک کناروں کو چوم لوں، عرض وطن کے پاک کناروں کو چوم لوں، اس دھرتی کے چاند ستاروں کو چوم لوں، طیب جو اس وطن پہ قربان ہو گیا اس کے تابندہ ستاروں کو چوم لوں۔ گرامی قدر سامعین اور آزاد مملکت کے معمار نوجوانوں، آج 14 اگست کی یہ پروقار تقریب سعید کے حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حصول پاکستان میں علماء کی جد و جہد کے حوالہ سے آپ کے سامنے اپنے مبلغ علمی کی بقدر چند معروضات اپنے تنگ دامن میں لے کر آپ کے سامنے اظہار خیال کا ارادہ رکھتا ہوں اور خداوند تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حقیقت پر مبنی باتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، پاکستان تحریک آزادی کی بدولت معرض وجود میں آیا اور اس کے معرض وجود میں آنے سے پاکستانی قوم کو جو آزادی حاصل ہوئی وہ اس آزادی سے یکسر جدا ہے جو مغربیت کو حاصل ہوئی۔ مغرب کی آزادی یہ ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے، نہ تو دین اسلام نہ ہی کسی اور دین کا پابند ہے، محض اپنی عقل کا پیروکار ہے، جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے، وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ وہ اس پر آزادی کا پوسٹر چسپاں کرتے ہیں۔ اور اہل اسلام کی آزادی یہ ہے کہ وہ دین کے تابع ہو کر آزاد ہے، لیکن افسوس آج مملکت خدا داد پاکستان کے اندر مغربیت والے تصور آزادی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حقیقی تصور آزادی جس کو پاکستان کا آئین بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو پاکستان کا قانون بھی تسلیم کرتا ہے، اس کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خصوصاً ہمارا حکمران طبقہ، ہمارا لیبرل طبقہ اس تصور آزادی کو پس پش ڈال کر انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کے بول، انہی کے پٹھو بن کر ان کے تصورات کو قوم کے سامنے رکھ کر قوم کے تصورات کو بوال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم آزادی کا مفہوم ہی بھول چکے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، برے صغیر متحدہ ہندوستان میں مسلمان صدیوں سے آباد تھے، یہاں کی اپنی ایک تہذیب اور ثقافت تھی، یہاں کے باشندے مالی اعتبار سے مستحکم تھے، یہاں کی زمینیں سونا اگلتی تھی، مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت مستحکم اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر خوشحال تھی، سرکاری خزانہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ بادشاہ لاکھوں اشرفیاں یوں ہی کسی پر نشاور کر دیتے پر کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران یہاں کے باشندوں نے، اسی دوران بھٹکتی ایک قوم کی للچائی نظریں اس خوشحال ہندوستان اور اس کے خزانوں پر پڑتی ہے۔ یوں تجارت اور تلاش رزق کے لیے یہاں کچھ لوگ آ کر حکومت وقت کی اجازت سے کمپنیاں قائم کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہندوستان کے ایک ایک شہر میں پہنچنے لگتے ہیں، پھر خونخوار درندوں کی طرح باسیان ہندوستان کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرکاری خزانوں میں جگہ بناتے ہیں، دولت سمیٹتے ہیں، خزانے جمع کرتے ہیں، اپنی ناپاک سازشوں سے حکومتوں کی تبدیلیاں اور بغاوتیں کرانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بے اختیار ہو گیا۔ اسی دوران یہاں کے باشندوں نے ان بیرونی جوکوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزاروں مظالم کا سامنا کیا ہے، لیکن آزادی کے متوالوں نے تختدار پہ چڑھ کر اپنا حق چھینا ہے۔
پیاسی زمین کو اپنے لہو سے سیراب کیا ہے، شہداء نے بہتے دریاؤں کو اپنے لہو کا خرائی دیا ہے، گنگا اور جمنا اور راوی نے بےکسوں کے خون کی چادر اوڑھ لی، لیکن برے صغیر کا مسلمان یہ جانتا تھا کہ آزاد قوم کے لیے غلامی سوان روح ہے، اس لیے ہر قسم کی ذہنی فوقیت، قلبی اذیت، درد و کرب کو ہنس کر برداشت کرتے تھے۔ برے صغیر میں لگنے والی آگ بہار سے لے کر مشرقی پنجاب تک کو جلا رہی تھی، پلاسی کے میدان سے لے کر پانی پت تک، پانی پت سے لے کر کرنال کی سرزمین شہداء کے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ ارباب علم و دانش انہی حالات میں آزادی کی جس کوپل نے غلامی کی سنگلاخ زمین کا سینہ چیرا تو اس کی ابیاری ہمارے اکابر و اسلاف کے خون پسینہ سے ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو بچانے کی خاطر جہاں میدان کارزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہاں عقیدہ اسلامیہ کے تحفظ کے لیے دینی جامعات کی داغ بیل ڈالی۔ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے باوجود جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ انگریزوں نے امبالہ اور پٹنہ کے مجاہدین پر مقدمات چلا کر ان کو قید و بند کی سزائیں دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے عیسائی افسروں کی پشت بنائی تھی۔ اس وقت یہی علماء ہی تھے جنہوں نے غیر اسلامی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر رہے۔ یہی علماء ہی تھے جنہوں نے نوجوان نسل کو تعلیم دی، شعور دیا۔ یہی علماء ہی تھے غیر اسلامی اقتدار کے سامنے شاندار نمایاں حصہ لیا۔ میں اپنے موضوع کی وسعت کو لپیٹتے ہوئے اس تقریب کے توسط سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح کل ہمارے آباء و اسلاف اس قدر میں پیش رہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئی ہمت کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ ہمیشہ صف اول میں سپاہیوں جیسا کردار ادا کرتے ہوئے مملکت خداداد پاکستان کے متعلق مخالف سمت سے چلنے والی ہواؤں کی روک تھام کے لیے ہمیشہ ساتھ سکندری بن کر اس شہر کا نثار بننا ہوگا کہ ڈوبنا ہمارا مقدر نہیں بن کر سورج مشرق سے ابھرنا ہوگا۔ والسلام علیکم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون